جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام گناہوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، سوائے ان گناہوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور استغفار کرتی اور وہ انہیں بخش دیتا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو کھانا اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کے وقت چھینک آنا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہے۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر بعد ملتی ہیں کہ تب تک ان کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آمین۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ لوگوں کو حق کی بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ زندگی اتنی سمجھ میں تو آنے لگ گئی ہے کہ باتیں دل میں رکھنے سے رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور باتیں بتا دینے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں، میں باتیں کرتا ہوں تو باتیں بگڑ جاتی ہیں۔ لوگ بات نہیں مانتے لیکن بات کا برا ضرور مان جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پروردگار، ہم سب پر اپنی خیر کے دروازے کھول دے، ہر پریشانی و مشکلات دور فرما دے، آمین۔ نہ مہندی لگائی، نہ چوڑیاں لی، نہ نئے کپڑے، بابا آپ کا بچھڑنا میرے عید کے شوق کھا گیا۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، منانا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک اور کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ انہی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں چاہتے ہیں تو گڈ فیل کرتے رہیں، ذہن میں اچھے مستقبل کی واضح تصویریں بھی دیکھتے رہیں اور پورا یقین رکھیں کہ یہ سب آپ کو ملے گا، تو ایک مخصوص مدت کے بعد آپ کی زندگی میں وہ چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تم اپنے دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جیسے انمول لوگوں کو ہمیشہ دکھ، درد، بیماری، تکلیف، آزمائشوں سے محفوظ رکھے، کسی کا بھی محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ بہت اندر تک تباہی مچا دیتا ہے وہ آنسو جو آنکھوں سے بہہ نہیں پاتا۔ بہتر یہی ہے کہ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں اور خاموش رہا جائے، اور اس شخص کی نصیحت پر دھیان دیا جائے جس نے کہا تھا کہ ہر بات کو شدت سے محسوس کرنا بیماری کی علامت ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو انہی سے صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ لوگوں کے چہرے پر مت جاؤ، چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولیں تاکہ اگر کبھی زندگی میں آپ کو وہ الفاظ واپس بھی لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ بعض لوگ خاموشیاں پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ کسی کے ہاتھ میں خالی برتن دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ وہ مانگنے آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بانٹ کر آیا ہو۔ اگر کسی کو نصیحت ہی کرنی ہے تو پھر نصیحت کریں، نہ کہ شرمندہ۔ زندگی 4 دن کی ہے،
اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ جب بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں رہے گا؟ بدزبانی اور بدگمانی تو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر تو صرف دکھاوا ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ہوا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ جب کوئی پریشان ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے اور نہ ہی حقیقت پسندانہ تجزیے دیتے ہیں، بلکہ خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اپنی ذہنی سطح کو ہر حال میں توازن میں رکھنا، لوگوں کے بدلتے ہوئے رویوں اور طرز عمل سے اپنے ذہن کے اندرونی سکون کو نقصان نہ پہنچانا۔ عزت نفس کا تعلق دوسروں سے عزت و احترام کی توقعات وابستہ کرنے سے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو توازن میں رکھنے سے ہے۔ ظاہر کو مت دیکھ، آگ دیکھنے میں سرخ ہوتی ہے پر اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں اپنا کریڈٹ کارڈ تھما دینا، جس کے آپ کے اکاؤنٹ کی رقم اس کے ہاتھ چلی جائے۔ غیبت سے بالکل اسی طرح ہماری نیکیاں دوسرے کے اعمال نامہ میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وقت کے ساتھ سب ختم ہو جاتا ہے سوائے اذیتوں اور یادوں کے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ بکریاں رات ہوتے ہی فوراً سو جاتی ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں۔ یہ نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ان میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ کتے رات بھر بھونکتے رہتے ہیں اور فجر کے قریب سوتے ہیں، لہٰذا رحمت و برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ بس غور و فکر کا مقام ہے، آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم اپنی راتوں کو فضولیات میں گزارتے ہیں اور وقت نزول رحمت سو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج نہ ہی ہمارے مال میں اور نہ ہی ہماری اولاد میں اور نہ ہی کسی دوسری چیز میں برکت رہی ہے۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے۔ بس تم اپنے رب کے قادر ہونے پر یقین رکھنا، ایسا یقین جو آگ کو سلامتی والا بنا دے، ایسا یقین جو سمندر میں راستہ بنا دے، ایسا یقین جو مچھلی کے پیٹ میں بھی جینے کی وجہ بن جائے۔ آزمائش کی آخری حد تک توکل، یقین، صبر کے ساتھ چلتے رہنا۔ اس سے آگے تمام جہانوں پر قدرت رکھنے والا تمہیں سنبھال لے گا، جیسے اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے سنبھال رکھا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم نے یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، اللہ وہی دعائیں قبول کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ سب کچھ آپ کے پاس ہو کر بھی اگر آپ بے سکون ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کی تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا، انشاءاللہ۔